ویسے یہ ایک قسم کی ای کامرس ماڈل میں لکھے ہوتے ہیں، ریٹیل آربیٹراج، آن لائن آربیٹراج، یہ ڈراپ شپنگ ہے، یہ ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے، پرائیویٹ لیبل ہے، یہ انہوں نے ایک قسم کی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو امیزون میں اس کو کہتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں نا ماڈلس کو، وہ 4 قسم کا کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ سٹارٹ میں کرتا ہوں ڈراپ شپنگ سے، ٹھیک ہے. ڈراپ شپنگ سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کہہ لیں کہ پوری قوم کو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈراپ شپنگ ہر کوئی کر کے گاڑیاں لے رہا ہے، امیر ہو رہا ہے، کروڑ پتی بن رہا ہے. تو یہ ہوا تھا مشہور کب پتہ ہے؟ 2016 میں. 2016 میں واقعی انہوں نے کام کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، فیک ہے، پراپر انہوں نے کام کیا تھا. جو کہہ لیں کہ ایک ولنریبلٹیز ہوتی ہے، ویکنس کہہ لیں، اس ماڈل کے اندر ویکنس تھی، وہ انہوں نے پکڑ لی، پکڑ کے انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا. وہ جو کام سٹارٹ کیا اس ٹائم کی انہوں نے جو ارننگ کرنی تھی وہ کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب فیک قسم کے کام کر رہے ہیں لوگ، 2 نمبر. پہلے بھی کرتے تھے 2 نمبر کام، اب بھی کر رہے ہیں. وہ بتاؤں گا نہیں کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کر رہے تھے. تب بھی 2 نمبر کرتے تھے کام، آج بھی وہ کر رہے ہیں. اور ان سے اچھا ڈراپ شپر مشہور ہی کوئی نہیں ہے میاں چنو والوں سے، کیونکہ ان کا نا یہ کام سے بچہ بھی ڈراپ شپر تو کروڑ پتی تھا، جو ان کا وی آئی پی ڈراپ شپر تھا وہ بھی کروڑ پتی تھا. ان کے زوال کب آئے؟ جب وہ آپس میں ہی لڑے ہیں، ٹھیک ہے. لائک میں اور آپ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے پروڈکٹس کا پتہ تھا، ہم نے اپنے اوپر کلہاڑیاں چلانا سٹارٹ کر دی، اپنے اوپر وار کرنا سٹارٹ کر دی، جس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، شروع ہوئے، امیزون کو انفارمیشن ملنا سٹارٹ ہوئی اور وہ کام ختم ہونا سٹارٹ ہو گیا. اب ڈراپ شپنگ ہوتی کیا ہے؟ ڈراپ شپنگ بیسیکلی ایک کہہ لیں کہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں آپ پروڈکٹ اون نہیں کرتے، آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی نہیں، آپ اون ہی نہیں کرتے. اس میں آپ کہہ لیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں جو لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، بار بار آپ نے یہ سوال سننا ہوگا، ڈراپ شپنگ حرام اور حلال. وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ پروڈکٹ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیا کہتے اسلام میں ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ اپنے پاس رکھ کے کچھ ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ آپ بیچ رہے ہیں تو وہ حرام میں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے نا اس کو لے کے جاتے ہیں. البتہ اس میں جو مین ڈرا بیک ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، اس میں آپ تھرڈ پارٹی سیلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک آپ ہم تینوں ہیں، پروڈکٹ ان کا ہے، آپ نے لسٹ کر دیا ہے، میں بائر ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے آپ کو آرڈر دے دیا. اب جب تک آپ کے پاس آرڈر نہیں آیا نا تب تک آپ پرچیز کرو گے ہی نہیں، تب تک آپ پرچیز کرو گے ہی نہیں. اب میں نے آپ کو آرڈر دے دیا، آپ نے لگایا ہوا $20 کا، اس نے لگایا ہوا تھا $10 کا. وہی پروڈکٹ جو $10 کا تھا آپ $20 میں بیچ رہے ہو. اس چیز کا اس کو بھی نہیں پتا، اس چیز کا اس کو بھی نہیں پتا کہ میری $10 کی پروڈکٹ $20 میں کوئی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے نا برانڈ کی وہ ہوتی ہے، ڈاؤن فال بھی اس چیز سے ہوتا ہے. پرائسنگ کا جو باہر ہوتی ہے نا، پرائس کمپٹیشن وغیرہ، اس کو بھی بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. میں آیا ہوں، میں نے آپ کو آرڈر دیا، آپ نے اسے آرڈر دیا، اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیجو میں اسے بھیجتا ہوں، آپ نے اگلے سیلر کو کہہ دیا کہ ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیج دو، ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیج دو. اب یہ جو لیبل جنریٹ کرے گا نا، اس لیبل میں پرائس کیا ہوگی؟ $10. اس نے پے کتنے کی ہے؟ $20. اب آپ خود زیادہ بائر اپنے دماغ میں رکھ کے سوچو کتنے بائر خاموش بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. کوئی نہیں خاموش بیٹھے گا. ہاں کوئی ایسا آپ کو بائر مل جاتا ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے جو لیبل جنریٹ نہ کرتا ہو، جو لیبل جنریٹ نہ کرتا ہو یا پرائسنگ مینشن نہ کرتا ہو، تب آپ اس حساب سے چل سکتے ہو. البتہ یہ کام ہوتا ہے، ہر کوئی پرائس مینشن کرتا ہے. کبھی بھی آپ نے کچھ آن لائن منگایا نا، اس کی وہ پرائس مینشن ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی فوکس کیا ہے تو، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ آپ کی لک کہہ لیں یا آپ کی اور اس کی سپلائر کی آپس میں کمٹمنٹ کہہ لیں کہ وہ آپ کی پرائس مینشن نہیں کرے گا، تو آپ تب بچت کر سکتے ہو، ادروائز نہیں کر سکتے. ویسے یہی ہے ڈراپ شپنگ کے بارے میں غلط العام یہ بھی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. میں ایک شارٹ سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ نے پروڈکٹ لگایا ہوا $100 کا، ٹھیک ہے، وہ یہ بیچ رہا ہے $50 کا. آپ کو ایک ہی دن میں آ گئے $10، آپ کو ایک ہی دن میں آ گئے 10 آرڈر. اب 10 آرڈر فلفل کرنے کے لیے آپ نے اس تو پے کرنا ہے، حالانکہ اس نے آپ کو پے کر دیا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں آتی. آپ نے ویٹ کرنا ہے، پراپر ویٹ کرنے کے بعد 10 سے 15 دن، ہر پلیٹ فارم کے اپنے ایک مخصوص دن ہوتے ہیں،
بھائی امیزون 15 دن رکھتا ہے, شاپیفائی انلمیٹڈ جتنا وہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے, ای بے وغیرہ. پہلی جو پیمنٹس ہوتی ہیں نا ہر کوئی لیٹ دیتا ہے, ہر کوئی لیٹ دیتا ہے. امیزون 14 سے 15 دن کے اندر آپ کو پیمنٹ پہنچا دیتا ہے. اب آپ دیکھو کہ 14 ڈیز کے لیے آپ کی پیمنٹ سٹاک ہونی ہے. ایک دفعہ تو آپ سوچو گے کروں نہ کروں, اب 10 آرڈر ہیں تو آپ کا $500 گیا. آن دا ادر ہینڈ آپ کو $1000 نظر آ رہا ہے, لیکن کتنے دن کے بعد؟ 15-20 دن کے بعد. لیکن اس میں بھی اب کیا مسائل ہے, آپ کے پاس ایک دن کے 10 آرڈر ہیں. اب یہ ان کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایک آرڈر بھی اگلے دن کرو نا تو آپ کا $1000 تو گیا. اب وہ رسک بھی ہے. اب کسٹمر کے پاس $50 والا آرڈر پہنچے گا, وہ رکھے گا, ریٹرن کرے گا. میں نے تو $100 پے کیا, میں نے ریٹرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ رکھو گے, ریٹرن کرو گے یا رپورٹ کرو گے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی اپنی یہ رائے, تو آپ سوچو کہ جو بائر ہوتا ہے اس کی کیا رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سیم یہی سچویشن بنتی ہے. اور پھر جس کی وجہ سے ڈراپ شپ پر ڈاؤن ہوئے, ختم ہوتے گئے, اور امیزون نے اس پہ ریسٹرکشن لگانا سٹارٹ کر دی. اب تو بہت زیادہ ریسٹرکشن ہو گئی. اسی کے لیے امیزون نے یہ کام کی ہے جس میں 1 ڈے شپ کرتا ہے پروڈکٹ, 1 ڈے شپ کرتا ہے. اور پوری دنیا میں بہت کم ایسے ماڈلز ہیں, پلیٹ فارم ہے ای کامرس کے جو 1 ڈے شپ کرتے ہیں امیزون کے علاوہ. تو ڈراپ شپنگ اس سائڈ سے بھی بند ہو گئی. ٹھیک ہے, ڈراپ شپنگ اس سائڈ سے بھی بند ہو گئی کہ 1 ڈے شپ اور کوئی کرے گا نہیں, امیزون نے خود کرنا ہے. تو آپ کسی سے لوگے تو پہلے لے کے رکھ سکتے ہو, پھر آپ ایک دن میں شپ کر سکتے ہو, ادروائز آپ شپ نہیں کر سکتے ایک دن کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلے آپ مائنڈ سے نکال لیں کہ انویسٹمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. انویسٹمنٹ چاہیے, ڈراپ شپنگ میں بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے. یہ جو میاں چنو کے ڈراپ شپر مشہور تھے, یہ منیمم $2000 لیتے ہوتے تھے. جس کی ڈراپ شپنگ کرنی ہوتی تھی نا, سٹارٹ میں $2000 لے لیتے تھے ایڈوانس, کہ ہم نے یہ ایسے ہی کام کرنے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھاگے نہیں اگلا بندہ. اب ریٹرن آنے ہیں, انہیں بھی پتہ ہے 10 میں سے 2 بھی ریٹرن نہ آئے تو $100 تو آپ کا گیا, پروڈکٹ بھی گیا. اب ریٹرن کدھر آئے گا, اس کے پاس, آپ کے پاس؟ یہ ایک اور نیا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز ہوتی ہے, ایک نیو سوال ہے, نیو کویسچن ہے. تو یہ سارا ڈراپ شپنگ کی یہ ڈرا بیک ہے. پازیٹیو اینڈ کیا ہے؟ آپ کو میں نے شاید کہا بھی تھا, آپ کو شاید یاد ہو کہ جب آپ ہول سیل اور آربیٹراج کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے نا, اب ڈراپ شپنگ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. وہ پتہ ہے کیوں؟ کہ آپ کے پاس سپلائر زیادہ ہوں گے, تو آپ اس میں سے سپلائر سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک سپلائر سے جب آپ $10,000-15,000 کا پروڈکٹ لے رہے ہو نا ہول سیل کے لیے یا آربیٹراج کے لیے, مجھے نہیں لگتا وہ آپ کو کسی چیز سے منع کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک کہہ لیں لیگل چیز ہو جاتی ہے. جب سپلائر کو بھی پتہ ہے, سپلائر کو پتہ ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ اتنے میں بیچے گا, وہ پھر کوئی لیگل نہیں ہے. جب آرڈر آئے گا تو آپ دیں گے سارا کچھ, وہ پھر پلیٹ فارم بھی اتنا ایکشن نہیں لیتا. جب ڈراپ شپنگ بند ہوئی, تقریباً یہ بند ہوئی 2020-21 میں, تب تو پورا پاکستان بین ہو چکا تھا. تب انہوں نے پورا پاکستان بین کیا تھا. پھر کیونکہ اچھے اچھے سیلر بھی بیٹھے ہیں, جو کہ لاہور میں بیٹھے ہیں, گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھے, کراچی بیٹھے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی بیسٹ سیلر ہیں نا, اچھے سیلر پی ایل کے, ہول سیل کے, وہ لاہور کے. اس لاہور کے اندر یہ گارڈ ہے ہول سیل اور پی ایل کا. باقی وہ تھے ڈراپ شپنگ کے ریلیٹڈ. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہول سیل اور پی ایل لاہور کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے رابطے کیے کہ ہمارے کیوں آئی پی بین کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دکھائے, انہوں نے پراپر اپنی سمریاں دکھائیں کہ آپ دیکھیں, یہ لگے رہے ان کی چیٹ سپورٹ سے بات کرتے رہے. جو ادھر کوئی انویسٹر ان کے امریکہ کے اندر تھے, وہ ان کے آفیسز میں گئے, انہوں نے پورا ایکسپلین کیا, اپنا ماڈل ایکسپلین کیا. پھر جا کے انہوں نے یعنی کہہ لیں کہ تھوڑا ریسرچ کیا. ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اسپیسیفک ایک ہی سٹی کی آئی پی بند کر دی. اسپیسیفک ایک ہی سٹی کی آئی پی بند کر دی, وہ میاں چنو ہے. سٹی کی ہے پورے ڈسٹرکٹ کی؟ میاں چنو آئی تھنک تحصیل ہے, تحصیل ہو مجھے پوری تحصیل کی. تو پھر اس کے بعد نہیں, خانے وال کی ہو سکتی ہے, خانے وال کی تحصیل اس کی ہو سکتی ہے. اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ایک لڑکا تھا جو کہہ رہا تھا میں میاں چنو سے ہوں, وہ فرسٹ ڈے آیا تھا. پھر اس کے بعد انہی بندوں نے
یہ جو بندے بیٹھے تھے نا ڈراپ شپ پر، کیونکہ ان کی ریسرچ اچھی ہو چکی تھی. آپ کو بھی میں نے کہا جب آپ کی ریسرچ اچھی ہو جائے گی تو آپ سارے ماڈل کر سکتے تھے. جب ان کی ریسرچ اچھی ہو گئی نا، انہوں نے ہی پھر ایک ماڈل نکالا ہے جو کہ ہے آربیٹراج. جو آربیٹراج ایک ڈراپ شپنگ تھا، ڈراپ شپنگ کے بعد کیا تھا؟ آربیٹراج. اب یہ ایسا ماڈل ہے جس میں آپ $200 سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. کتنے سے؟ $200 سے، 150 سے، 200 سے، 300 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری طرف یا پاکستان میں لے کے آنا یا یہ جو عقل یوز کرنا، میرے حساب سے کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے، باقی یہ کسی ایک اسپیسیفک سٹی کو نہیں جاتا. یہ میاں چنو اور سہیوال والے لوگ ہی تھے جن نے آربیٹراج متعارف کرائے. اب آربیٹراج کیا ہوتا ہے؟ امیزون نے منیمم 10 یونٹ بیچنے کی پرمیشن دیتا ہے. نہیں ایٹ اے ٹائم نہیں، ایک پروڈکٹ کی. یعنی کہ اگر آپ نے بیگ بھیجا نا، لیپ ٹاپ بیگ، تو آپ ایک بیگ انہیں نہیں بھیجو گے. پہلے وہ کیا کر رہے تھے ڈراپ شپنگ میں؟ FBM کر رہے تھے. ایک ماڈل ایسا ہوتا ہے جس میں سارا کوئی وہ خود کر رہے تھے، شو کر رہے تھے ہم کر رہے ہیں. ایک ماڈل ہوتا ہے جی منیمم، یعنی کہ امیزون، اگر امیزون پہ آپ بیچو گے اور چاہتے ہو کہ ساری سروسز آپ کو امیزون دے نا، تو 10 پیس ہے منیمم، 10 پیس ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کے 10 پیس لینا سٹارٹ کر دیں. پروفٹ مارجن تو نکل رہا تھا ان کا. پھر انہوں نے بہت اچھی ہنٹنگ کر کے انہوں نے پروڈکٹ ڈھونڈے اور 10 پیس لینا سٹارٹ کر دیا. پہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ $5 کو انہیں پڑ رہا ہے سورسنگ والے سے، اس کے 10 پیس وہ لیتے ہیں تو $50 کے پڑتے ہیں. سارا کچھ کرتے کرتے انہیں $55 میں امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پروڈکٹ $5 کا بک رہا ہوتا ہے $15 سے $20 کے اندر. ٹھیک ہے، تو انہیں $1 سے $2 $3 پروفٹ بچنا سٹارٹ ہو گیا. وہ کیا کرتے تھے؟ ہر روز کے 1 سے 2 پروڈکٹ ہنٹ کرتے تھے، ہنٹ کر کے لگانا سٹارٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، ہر روز کے 1-2 پروڈکٹ کا مطلب $50-200 کر کے جتنا آپ کے لمٹ ہے آپ کرتے جاؤ، پلان کرتے جاؤ اور پروڈکٹ بھیجتے جاؤ. اس کے بعد آپ کے آرڈر آ ہی جاتے ہیں. یہ جو ماڈل ہوتا ہے نا امیزون والے، اس میں آرڈر آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ جب ہنٹنگ کرو گے تو کرائٹیریا ہوتا ہے جتنا ڈیفیکلٹ آپ اپنے لیے کرتے جاؤ گے نا، اتنی آسان سیلنگ آپ کے پروڈکٹ اتنی آسانی سے سیلنگ ہوتی ہے. ہنٹنگ جتنی مشکل ہوگی اتنی آسانی سے آپ کا پروڈکٹ نکل جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اب پھر وہ 2 قسم کے آربیٹراج 2 قسم کے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں الفا کریم ٹاور، حفیظ سینٹر جاتے ہیں آپ. اب ایک بندہ حفیظ سینٹر جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ملٹیپل موبائل شاپس ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کس شاپ پہ سیل لگی ہوئی ہے، کس شاپ پہ سیل لگی ہوئی ہے. اب سیل جس پہ بھی لگی ہوئی ہے تو 10-20% آف تو لگا ہوا ہے. 10-20% آف لگا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ انویسٹر ہے، اس نے کہا میں انویسٹمنٹ کروں گا. ادھر کا بھی یہ کہتا تھا ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو پروڈکٹس بتائیں گے، آپ نے اس برانڈ کے پاس جانا ہے اور برانڈ کے پاس جا کے وہ پروڈکٹ پرچیز کر لینی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے پرائسز وغیرہ دیکھ کے ہمیں بتانا ہے، پروفٹ بچ رہا ہوگا تو آپ پرچیز کر لیجیے گا، نہیں تو نیکسٹ پروڈکٹ ہم آپ کو بتا دیں گے. اس طرح ایک سب سے مشہور برانڈ ہے جس کو بیچتے ہوئے بہت سے لوگ آپ کہہ لیں کہ ملینئر ہوئے، تو وہ نائکی کا نام سنا ہوگا. نائکی برانڈ کو آربیٹراج پہ اتنا زیادہ بیچا نا لوگوں نے. اب آربیٹراج بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ آربیٹراج میں آپ کو برانڈ نے پرمیشن دی ہوتی ہے. ایک برانڈ ہے جو کہتا ہے کہ یار میرا پروڈکٹ بیچو، میں نہیں منع کرتا، میں نہیں منع کرتا ود ان لمیٹیشن کہ پرائس اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی لمیٹیشن وہ بتا سکتے ہیں آپ پڑھ لو گے رولز اینڈ ریگولیشن اور بیچنا سٹارٹ کر دو گے. امیزون بھی ایسی پروڈکٹ سے نہیں منع کرتا، امیزون بھی ایسی پروڈکٹ سے نہیں منع کرتا. تو یہ وہ والی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں والمارٹ کا سٹور کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. والمارٹ سٹور پہ نا ہر ہفتے میں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آن لائن نہیں اویلیبل ہوتی، جو کہ آن لائن اویلیبل نہیں ہوتی. بھی یہ کیا کرتے تھے؟ ادھر امیزون سے دیکھتے تھے، ادھر والمارٹ سے پروڈکٹ ڈھونڈتے تھے. وہ دیکھتے تھے یہ ہم لائیو کر سکتے ہیں امیزون کے اوپر، پھر اس کو وہ بتاتے تھے کہ جا کے والمارٹ پہ چیک کرو. وہ خود فزیکل جاتا ہے، والمارٹ سے دیکھتا ہے، والمارٹ سے دیکھنے کے بعد پروڈکٹ اٹھاتا ہے. پروفٹ مارجن بچ رہا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، نہیں بچ رہا تو خیر خوش نہیں، نیا پروڈکٹ ہنٹ کرو. ٹھیک ہے، اب ایک انویسٹر کے ساتھ ہم کام کرتے تھے پاکستان کے نا 5+ بھی تھے جو ایٹ اے ٹائم اس کے لیے کام کرتے ہوتے تھے. وہ جب بھی باہر مارکیٹ میں جاتا تھا نا وہ بتا دیتا تھا آج میں حفیظ سینٹر جا رہا ہوں.
کیا کہتا تھا آج میں حفیظ سینٹر جا رہا ہوں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا تھا حفیظ سینٹر میں الیکٹرانکس کی چیزیں ملتی ہیں، ہم پھر پورا دن اس کی الیکٹرانکس کی پروڈکٹ سینڈ کرتے تھے، جو اچھی پروڈکٹ ملتی تھی اسے بھیج دیتے تھے کہ یہ لے لیتے. اب اس نے جانا تھا نائکی، وہ جاتا تھا میں نائکی جا رہا ہوں آپ لے لو، آپ پروڈکٹ ہنٹ کرو. ہم پھر پروڈکٹ ہنٹ کرتے تھے، جو بھی اچھا پروڈکٹ ہوتا تھا وہ وہاں سے جا کے پک کرتا تھا، پک کرنے کے بعد بیچتا ہوتا تھا. آربیٹراج کا جو اکاؤنٹ ہے نا، جو کتنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ بتائیے 10 پیس، اس کی میکسیمم جو بائنگ تھی پرچیزنگ تھی وہ 50 پیسز کی ہوتی تھی، منیمم 10 پیسز کی ہوتی تھی. جدھر پروفٹ بچ جاتا ہم کیا کرتے تھے، جدھر پروفٹ بچ جاتا 10 پیس پہ بچ رہا ہوتا 10 پیس پہ، کیونکہ جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے نا آپ کی پرائس کم ہوتی جاتی تھی. شپنگ زیادہ ایک ہی شپنگ ایڈ ہو جاتی ہے ٹیکس وغیرہ میں، اور جو پروڈکٹ پرائس ہوتی ہے کوئی ان کی آفر دے رکھے ہوتے ہیں. 10 پیس لوگے ہم $1 کا دیں گے، آپ 20 پیس لوگے تو 0.9 کا دیں گے، 30 پیس لوگے تو 0.8 کا دیں گے، 40 پیس لوگے تو 0.7 کا دیں گے. اس طرح کی لمیٹیشن لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک پروڈکٹ ہے وہ شپ ہو رہا ہے $5 کا، پروڈکٹ شپ ہو رہا ہے $5 کا. شپنگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے والیوم پہ. اب وہی 10 پیس کا جو باکس ہے نا وہ بھی شپ ہوگا $5 کا. اب وہ $5 سب پہ ڈیوائڈ ہوگا تو 0.5 آئی تھنک سب کے حصے میں آئے گا. ویسے اگر ہم ایک پیس لیتے تھے تو پورا 5 کا 5 ایک پیس پہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بڑے طریقے ہوتے ہیں پروفٹ مارجن بچانے کے. تو وہ $1 ملین اسٹور تھا، منتھلی ریونیو $1 ملین. اتنے چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹس کے ساتھ اس نے بلیک کر کے اتنا بڑا اسٹور بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگیٹ ایسا ہوتا ہے 30 to 50% پروفٹ مارجن. یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا ہوتا ہے. 10 گھنٹے میں 1 سے 2 پروڈکٹس نکلتی ہیں، لیکن اچھی ہوں تو آپ کی پروڈکٹ بکتی بھی ہیں. محنت تو کرنی ہوتی ہے ہر کسی. ٹھیک ہے، پھر اس میں اب 2 قسم کی میں نے آپ کو چیز، اب میں نے ایک ہی چیز پہ آپ کو فوکس کرایا جس میں کیا تھا، انویسٹر انوالو تھا. انویسٹر جاتا ہے اسٹور سے پروڈکٹ لے جاتا ہے. اس سے کہتے ہیں ریٹیل آربیٹراج. اس سے کیا کہتے ہیں، ریٹیل آربیٹراج. اس میں خود جاتا ہے اور خود جا کے وہ لے آتا ہے. دوسرا ہوتا ہے آن لائن آربیٹراج. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے یہاں سے دونوں چیزیں ڈھونڈ لی ہیں. پروڈکٹ اچھا تھا، پھر آپ نے جدھر سے پرچیز کرنا ہے وہ بھی آپ نے نہیں ڈھونڈا ادھر بیٹھ کے آن لائن ہی. کوئی ایک پلیٹ فارم ڈھونڈ لیا جہاں سے وہ سستا مل رہا ہے، آپ نے وہ یہاں پہ اس سے بتا دیا کہ ہم نے یہ پرچیزنگ کرنی ہے. وہ جب پرچیزنگ کر لے گا، پرچیزنگ کرنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا ماڈل، آن لائن آربیٹراج. ٹھیک ہے، اب اس میں کہیں بھی نہ آپ دیکھو پرمیشن نہیں تھی. ڈراپ شپنگ میں میں کسی سے پرمیشن نہیں لے رہا، آربیٹراج میں بھی کسی سے پرمیشن نہیں لے رہا، آٹومیٹکلی انہوں نے دی ہوئی ہے سب نے. اب جیسے ان میں پرمیشن انوالو ہو گئی نا، اب میں نے برانڈ بیچنا ایسا جو کہتا ہے کہ مجھ سے آپ پرمیشن لو گے. ٹھیک ہے، پرمیشن لینے کے بعد اب میں آپ کو سمپل سی بتاؤں، پاکستان کے اندر کوک کتنی بڑی کمپنی ہے. کوک ہر کسی کو پتہ چلتی ہے، ہر کوئی کیوں نہیں اس کی ڈسٹریبیوشن بنا سکتا. KFC کی ہر کوئی ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں بنا سکتا. میکڈونلڈ کی الاؤڈ نہیں ہے. آپ کو سیکورٹی جمع کرانی پڑتی ہے، سیکورٹی نہیں، ٹیکسز نہیں، سیکورٹی. کون سا برانڈ ہمیں پرمیشن دے رہا ہے؟ بالکل. اس میں کیا، سوری، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا برانڈ ہمیں پرمیشن دے رہا ہے؟ وہ آپ چھوڑو، وہ اگلی کلاسز ہیں. اس میں صرف ابھی یہ سمجھو کہ ماڈلس کیسے کام کرتے ہیں، پرمیشن کیسے لینی ہے وہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں اب یہ فوکس ہے کہ کنفیوژن نہ ہونا. کبھی آربیٹراج کا نام ہے، ہول سیل کا نام ہے. ڈراپ شپنگ کی سمجھ آئی نا، ڈراپ شپنگ کیوں آسان ہو جائے گی اگر آپ ہول سیل ایکسپرٹ بن گئے تو. ڈراپ شپنگ سب سے پہلے کتنا ایزی ہے، وداؤٹ اینی پرمیشن لگا دو جس کا پروڈکٹ لگا دو. ٹھیک ہے، اس میں خطرہ بھی ہے. کبھی بھی آپ کو برانڈ کہتا ہے کہ یار یہ صورت میں نے پرمیشن ہی نہیں دی، لیکن آپ ہول سیل ایکسپرٹ ہیں، آپ ہول سیل ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پرمیشن لینا آتی ہے، تو آپ سوچیں کہ ڈراپ شپنگ آٹومیٹکلی ایزی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یعنی کہ ہول سیل پہ کہاں تھے ہم، ہاں، کوک اور ڈسٹریبیوشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا KFC کے نا خود دکھانا پڑتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میرا اسٹیٹس ہے اس علاقے میں یا اس ایریے میں، بینک بیلنس ٹائپ کہہ لو، اسٹیٹس لازمی دکھانا پڑتا ہے. وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ان کے رولس کیا ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو میری وہ کیا فرینچائز لے رہا ہے یہ خرچہ کر سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ایکسپینس آئے گا تو یہ بیئر کر لے گا. یہ نہ ہو کہ کل ایک بلڈنگ خدا نہ خاصا گرے، تو بلڈنگ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا، تو بنانی پڑ جائے تو وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. فرینچائز میں تو اسے پیسے نہیں دینے ہوتے نا، حالانکہ انشورڈ بھی ہو پڑی تو انشورنس والے بھی تو پیسے لیٹ دیتے ہیں نا، ٹائم پہ تو نہیں دیتے، فوراً تو نہیں دیتے آپ کو وہ بنانے کے لیے. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. سیم اسی طرح ہول سیل ماڈل میں بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں جس میں آپ کو
خاص طور پہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہمارے سے نا، جیسے میں نے کہا آربیٹراج میں کیا ہوتا ہے، آپ 10 پیس بھی پرچیز کر سکتے ہو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے سپلائر کہے کہ آپ مجھ سے 10 پیس لے ہی نہیں سکتے، کم سے کم 500 پیس لوگے، کم سے کم 500 پیس لوگے، پھر آپ پرمیشن لوگے تو بیچ سکتے ہو. یہاں پہ کیا آ گئی ہیں، ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، لمیٹیشنز آ کہہ لیں، ریسٹرکشنز ہی کہتے ہوتے ہیں، آ گئی یہاں پہ. تو یہ ماڈل بن جاتا ہے ہول سیل. اس کے لیے پرمیشن مسٹ ہے. اور اس میں ایک اور چیز بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو مسٹ ہوتی ہے، وہ کمپنی ٹو کمپنی ہوتی ہے. اس میں آپ کو اپنی کمپنی رجسٹر کرانا مسٹ ہوتی ہے. پہلے دونوں میں لازمی نہیں ہے، کرائیں گے تو بیسٹ ہے. ایک چیز ہوتی ہے لازمی ہونا، کمپلسری، ایک چیز ہوتی ہے کرا لیں گے تو بہترین ہے. ٹھیک ہے، ریکمینڈڈ جیسے کہہ لیں، ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ کمپنی سب میں کراؤ رجسٹر، بٹ اگر نہیں کرائیں گے تو ماڈل چل جاتے ہیں. ہول سیل نہیں چلتا، وداؤٹ اینی کمپنی رجسٹریشن ہول سیل نہیں چلتا، اچھا نہیں چلے گا آپ کا کبھی بھی ہول سیل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا تھا، ابھی جتنے ماڈل ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ سارے ری سیلنگ کے تھے، یہ سارے ری سیلنگ تھے. ہم کسی کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، آلریڈی مارکیٹ میں ہے آپ کی، یعنی کہ ہیرو بنی ہوئی ہے پروڈکٹ، ہم اسی کو سارا انالیسس کرتے ہیں، انالیسس کرنے کے بعد بیچتے ہیں. یہ تینوں ماڈل ہیں، ہول سیل، آربیٹراج اور ڈراپ شپنگ. آربیٹراج کو 2 قسموں میں تقسیم کر دی، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ایک آن لائن ہے اور ایک ریٹیل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 ہیں نا، یہ ہم پڑھیں گے. یہ تقریباً آپ ایکسپرٹ بن جاؤ گے اگر آپ محنت کرو گے. ساتھ ساتھ تھیوریٹیکل ایکسپرٹ بن جاؤ گے میری طرف سے. پریکٹیکل کب ایکسپرٹ بنو گے، جب آپ لوگ خود محنت کرو گے 2 منتھ کے اندر. ٹھیک ہے. پھر آگے ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل برانڈ، پرائیویٹ لیبل ماڈل. وہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہے، پروڈکٹ آپ کا ہے، ڈیزائن آپ کا ہے، چلانا آپ نے ہے، پرائسنگ آپ نے کرنی ہے، پروفٹ آپ نے نکالنا ہے، ڈیزائن آپ نے کرنا ہے، سب کچھ اپنی برانڈ آپ نے اس کا بنانا ہے، اور آپ نے اس کا برانڈ بنانا. ایک ہوتا ہے اپنا پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ ویسے چلانا ہے، چل گیا دیٹس اٹ، نہ چلا خیر ہے واپس آ جائے کوئی ایشو نہیں. ہم نے برانڈ بنانا ہے، سٹارٹ سے ہم نے کیا سوچنا ہے، برانڈ بنانا ہے. وہ ہے پی ایل، پرائیویٹ لیبل. ٹھیک ہے. وہ ہم اگلے 2 ماہ میں سیکھتے ہوتے ہیں، ٹوٹل جو 4 ماہ کا کورس ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بتا رہا تھا نا کیسے یہ ڈیوائڈ کیے ہوئے، کیونکہ اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. بڑی پی ایل تھوڑا مشکل ہے ان سب میں سے. یہ تو ایسی ہے نا کہ اس کا آپ دیکھ رہے ہو کہ پروڈکٹ ہے، بک رہا ہے آلریڈی، اس میں زیرو سے آپ نے لے کے جانا ہے. پھر ڈیزائن بھی آپ کے، ڈیولپ بھی آپ کا ہوا ہے، تو کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے. کیوں، ڈیولپمنٹ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو نیگیٹو ریویوز میں برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ چینج کرانا پڑ سکتا ہے ڈیزائن کو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. ان میں جو سب سے سسٹینیبل ہے، ایک ویسے تو سارے ہیں تقریباً، ڈراپ شپنگ نہیں ہے سسٹینیبل، یہ پہلے سن لیں. جو لگاتار چلنے والا ہے، اس میں آپ کو ہرڈلس کم آتی ہیں کہہ لیں. ڈراپ شپنگ میں سب سے زیادہ ہرڈلز ہیں، پھر آربیٹراج میں کہہ لیں، پھر یعنی کہ زیادہ، پھر کم آربیٹراج، پھر اس سے کم ہول سیل میں، اور نہ ہونے کے برابر پی ایل میں. ہرڈلس کوئی نہیں ہوتی پی ایل میں زیادہ تر. سب کچھ اکاؤنٹ میں بھی کوئی آپ کو مسئلہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا نا آپ نے کہاں سے بنوایا، آپ بتاؤ گے چائنا سے. ٹھیک ہے. آپ ساری اس کو، میں آپ خیر چائنا سے تو نہیں کہو گا کہ میں مینوفیکچرر بھی خود ہوں، پروڈکٹ جو میرا ہے تو میں ہی مینوفیکچرر ہوں، ڈیزائن میرے پاس ہے، میں نے ہی ڈیولپ کیا ہے، میں نے ہی پیٹنٹ کروایا ہے، سب کچھ وہ کرتے ہیں. ہم پیٹنٹ بھی کرواتے ہیں کہ یہ ڈیزائن پوری دنیا میں کوئی اور نہ بیچ سکے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ماڈل ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، پرائیویٹ. ٹھیک ہے. یہاں تک اب آپ کو کنفیوژن، یہ جو آپ کے سامنے اوپن ہے، یہ کائنڈلی تھوڑا سا ایک دفعہ پڑھ لیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے. صرف پڑھ کے نا، ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو نا کنفیوز کر رہی ہے، وہ آپ لکھ لیں گے پہلے. جب اینڈ پہ میں پوچھوں گا پڑھ کے، آپ سارے پڑھ لیں گے، پھر آپ مجھ سے کویشچن کریں گے. ٹھیک ہے جی. داؤد.
एक सुनो कुकिंग जानने शान क्लास से आप भी निकाल पहले उनसे क्या अस्सलाम वालेकुम जैन दिशान, आपको ना ऑफिस वाले कह रहे हैं कि क्लास के बाद अभी अभी आप ना ऑफिस में कांटेक्ट कर लें एक दफ़ा। जी जी जी, जब सारे पढ़ते जाएं तो मुझे बताते जाएं, डन डन करते जाएं। डन सर। ओके अरे ये रिटेल या ओनर एडवर्टाइज अभी सिर्फ नोट करते हैं, जब सारे डन कर देंगे ना। हो गया, सबने पढ़ लिया। अच्छा चलिए, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अरे ऑनलाइन और रिटेल एडवर्टाइज ऐसे हो सकता है कि हम जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हंटिंग ना करें, अपनी स्पोर्ट्स का सामान खुद खरीद के मतलब बेच सकते हैं। सवाल नहीं समझ। आपने कहा ना कि एक वीए होता है, अपने इन्वेस्टर को भेजता है, वो चीज़ें खरीदता है जाके किसी भी स्टोर से। ये रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल इसमें हम जो सामान है वो खुद इन्वेस्ट करके मतलब खुद खरीद के बेच सकते हैं अमेजोन पे। यार ये तो आप दोनों काम कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टर भी बने हुए हो खुद, और आपने अब इन्वेस्टर के तौर पे सोचना है। आप ऑनलाइन एज अ वीए और वीए का काम भी खुद कर रहे हो, इसमें आप दोनों काम खुद कर रहे हो, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें आप आर्बिट्राज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हो, दोनों काम ऑनलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अगर खुद खरीद के आके बेच, अगर आप फिजिकल जाके खरीद रहे हैं ना स्टोर से, वो रिटेल आर्बिट्राज है। और आप जब इंटरनेशनल कहीं मूव ऑन कर जाते हैं, यूके यूएसए कहीं भी जाके तो ये काम करते हैं, तो बहुत बेस्ट है। आपको सिंपल सी बात बताऊं कि वालमार्ट की ना ऐसी ऐसी सेलें हैं कि उसमें से आपको आराम से 50% बच जाते हैं अमेजोन पे। क्लियरेंस सेल होती है ना जो, उसमें। जी सर ये जो हैंडमेड है ये भी पीएल में आता है? नहीं, ये हैंडमेड इसका इतना अमेजोन पे ना इतना वो नहीं है, कह लो मार्जिन। हैंडमेड जो है ना, ये इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छा है। वैसे ये आप पीएल में भी कर सकते हो, वैसे इतना ज़्यादा चलता नहीं होता पीएल के अंदर। हैंडमेड से मुराद ज़्यादा कह लें कि डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं चीज़ें, और फिर आप बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हैंडमेड चला सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट किया था, लेकिन वो वैसे लिखते होते हैंडमेड प्रोडक्ट, हमने कभी भी ये शो नहीं करवाया था कि ये हैंडमेड है। हालांकि था हैंडमेड, हमने उसे शो नहीं करवाया था कि ये हैंडमेड है, क्योंकि अमेजोन पे हैंडमेड की मार्केट लो है। ठीक है, ये नहीं था। जी ठीक है सर। बाकी और क्या सवाल था? सर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जी दूसरे ब्रांड की चीज लेके हम लोग आगे बाय करते हैं सेल, तो उसमें कोई इशू? नहीं नहीं, दूसरे ब्रांड की चीज़ कैसे खरीदेंगी जब आप पैसे ही नहीं लगाएंगे? अब कौन सी दुकान मुफ्त देती है? जैसे सर आपने कल कहा कि सर आपने कल कहा ना कि आप एलवी से परमिशन लेते हैं, एलवी की कोई प्रोडक्ट है वो $100 का है, आप 120 का कर रहे हैं। किस तरह? सर आपने कल बताया था एलवी की कोई प्रोडक्ट है, जैसे उनका हैंडबैग है, जी जी उन्होंने हम उनसे परमिशन लेते हैं, ठीक है,
اور $100 کا وہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم 120 کا آگے بائی کر دیتے, سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پہلے ان سے بائی کریں گے تو پھر وہ ہمیں دیں گے, یا ہم آن لائن ہی کر دیتے ہیں, جیسے ایک چیز اٹھا کے ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے. جب ہم پرمیشن لیتے ہیں نا, جی پہلے ہم سیل ان سے پروڈکٹ لے لیتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹھیک آپ پرمیشن دیں گے جب آپ ہم سے 500 پیس لوگے, جب آپ ہم سے 1000 پیس, ٹھیک ہم تب پرمیشن دیں گے, ادروائز ہم نہیں دیتے. ٹھیک ٹھیک ہے. اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا تھا شالمی کی. شالمی پہ بھی آپ چلے جاؤ, آج چلے جاؤ, کل چلے جانا, آپ انہیں جا کے نا ایک دفعہ بات کرو. جی جی نارمل انسان آپ نے بات کرنی ہے, مطلب کہ پتہ نہ چلے, اسے کہنا کہ یار مجھے نا اس چیز کی پرائس بتاؤ, وہ آپ کو پرائس بتائے گا. سیم اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے کہنا ہے ایک ہی چیز میں نے 1 لاکھ پیس لینا ہے, آپ بتاؤ سیم چیز. جی سر. راجی سے بھی کام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے, اسٹاک زیادہ لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک 1 لاکھ والی پروفٹ ہمیں زیادہ بچ رہا ہے بنسبت ایک پیس لے کے. ہمیں زیادہ ایک پیس والی پرائس ہمیں مارکیٹ کے برابر ہی دیں گے, تو سر لگا کے بیچنی پڑے گی. جی تو سر ہم لوگ جب آن لائن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آن لائن ہم لوگوں کو اسی طرح 500 پیس ہی بائی کرنے پڑتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی آپ کو 10,000 پیس بھی بائی کرنے پڑیں گے. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے. میں نے آخری پیس 1 لاکھ پیس بائی کی ہوگا, 1 لاکھ پیس پرچیز کیا تھا. جی ٹھیک ہے. کوئی پروڈکٹ ہنٹنگ کراؤں گا نا تو آپ کو نا سارے ستارے بھی نظر آتے ہیں, چاند ستارے. پھر میں دیکھوں گا کہ کون کتنے پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے نا, میں اس کے لیے ہی آپ نا اچھے پروڈکٹ ہنٹر ہو تو آپ بڑے اچھی خاصی ارن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ڈراپ شپنگ کرنی ہے, ہنٹر بہترین ہوگا, اچھی ڈراپ شپنگ ہوگی. آربیٹراج کرنا ہے, ہنٹر بہترین ہے, اچھی آربیٹراج ہوگی. ہنٹنگ ہول سیل کرنا ہے, ہنٹر بہترین ہے, ہول سیل اچھا ہوگا. پی ایل کرنا ہے, ہنٹر اچھا ہے, پی ایل اچھا ہوگا. بہترین کام ہے سب سے. ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے سپورٹس کا سامان امیزون میں سیل کرنا ہے, ہم پاکستان سے لیں سامان اور یو ایس میں سیل کر سکیں امیزون میں. ہے اگر آپ یونیک پروڈکٹ ڈھونڈ لیتے ہو, یاد رکھنا کبھی بھی ایسے پروڈکٹ پہ نہ جانا جو ہر پاکستانیوں کی زبان پہ ہے, لائک جیکٹس, لائک ہوڈیز, فٹ بال, ٹھیک ہے, بچوں کے کھلونے, بیبی ٹوائز ہو گئے. اس میں سے کوئی ایسی یونیک پروڈکٹ ہے نا. اب پاکستانیوں نے لگائی ہوئی تھی چارپائی. کیا لگائی ہوئی تھی؟ چارپائی ووڈن کی. کتنے کی لگائی ہوئی ہوگی؟ $3500 کی. کتنے کی؟ تو آپ لگا لیں کہ ادھر کتنے کی بنتی ہے, اور بک رہی تھی. ٹھیک ہے. $500 کی وی آئی پی بنے گی, وی آئی پی اگر $500 کی بنواؤ گے. جی 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 ایسے ہی ہے بالکل. یہ آپ دیکھو نا یونیکنیس ہے. سیل ہوگی, بالکل ہوگی. میرا اگر نیس ٹیپ کو سیل کرتا ہے, یہ جو جم جاتے ہیں تو ان کے لیے بوٹل وغیرہ, یہ تو بہت کامن ہے. بوٹل آپ ہر بندہ پتہ ہے بوٹل کیا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. سیلنگ تو اچھی ہوگی نا پھر. یار سیلنگ کو ہم نے, سیلنگ تو میں آپ کو ایسی پروڈکٹ دوں جس کا میں نے 1 لاکھ پیس پرچیز کیا ہے, وہ سیلنگ بہت اچھی ہو رہی ہے. ہم پرمیشن ہی کسی کو نہیں دیتے تھے. کوئی بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم تو اکیلے بیچتے تھے. اب بیچنے کو ٹمبلرز ہیں, ایک ایک ٹمبلر 10,000 پیس بک رہا ہے, اور 120 ویریشن ہے اس ایک ہی برانڈ کی. وہ کسی کو پرمیشن ہی نہیں دیتا. بیچنے کو نہیں دیکھنا کدھر ہمیں پروفٹ بچ رہا ہے, ہمارا مین ایشو ہے. پھر پروڈکٹ یونیک ہونا چاہیے. پروڈکٹ 5 سال ہنٹنگ کے بعد بھی, یہ میں بات اس لیے بتاتا ہوں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں شاید لگاتار ہنٹنگ کر رہا تھا تو میرے سامنے آ جاتے. 5 سال میں نے ہنٹنگ کی. ہنٹنگ کرنے کے بعد میں نے 5-6 مہینے سال چھوڑی تھی. میں ڈائریکٹ آ گیا تھا جاب چھوڑ کے. تو اس کے بعد تو ایک بندہ ایسے ہی امیزون ٹیچ کر رہا تھا, تو میں اس کے پیچھے بیٹھا, اس نے لسٹنگ دکھائی, اس کی کوئی 5 پروڈکٹ لسٹ تھی, 5 کی 5 اتنی یونیک تھی میں نے بھی نہیں دیکھی, اور سیل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ ہاں 5 سال آپ ابھی بھی کرو گے. میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں, میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں, یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. چیلنج یہ ہے کہ میرے جو 5 پی ایل کے پروڈکٹ ہیں نا, میرے 5 پی ایل کے پروڈکٹ, ایک بچہ بھی لیا ہے نا ایک پروڈکٹ, میں بتا دوں گا کہ یہ پی ایل کا میرا پروڈکٹ ہے. یہی تو نہیں بتاؤں گا, میں کہہ رہا ہوں آپ کرو. اتنا یونیک تھے, بتانے کا مقصد ہے اتنے یونیک تھے. 2019 میں پہلا پروڈکٹ لانچ تھا, 2019.
ٹھیک ہے, हम 4 रुपया लगा देते हैं. اب یہی تو مزہ ہے. اب یہ سوچو نا, یہ ڈراپ شپر کی سوچ ہے کہ یہ بک رہی ہے یہ لگا دو بس, کوئی یونیکنیس نہیں سوچنی, ہمیشہ یونیک سوچو, ہنٹ کرو, مہینے لگا دو کوئی ایشو نہیں ہے, اچھا پروڈکٹ ڈھونڈو مہینے لگا دو کوئی ایشو نہیں ہے. پیسے غلط جگہ پہ نہ لگانا, پیسے غلط جگہ پہ نہ لگانا. یو آر پاکستانی, آپ کے روپیز ڈالر میں کنورٹ ہونے, ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ جب سوچتے ہو نا کہ ڈالر جب روپیز میں کنورٹ ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. جب آپ پیسے لگا رہے ہوتے تو روپیز ہی ڈالر میں کنورٹ ہونے ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. میں پاکستانیوں کو اس لیے بھی منع کرتا ہوں پاکستان سے پروڈکٹ یو ایس اے نہیں بھیجنا. ایک ریٹرن ہے نا تو 1.5-2 لاکھ کا پڑتا ہے. ادھر سے آپ بھیج دیے, اب کسٹمر کو پسند آیا ہے نہیں آیا, وہ جب ادھر پہنچے گا تو پتہ چلے گا نا. ادھر پہنچ گئے, اب خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے راستے میں شپنگ کی وجہ سے آپ کا پروڈکٹ بریک ہو گیا, کسی پہ داغ لگ گیا, کوئی وجہ بن گئی, وہ کہتا ہے میں نے ریٹرن کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو 1.5-2 لاکھ کیوں کہہ رہا ہوں, $350-400 کی شپنگ ہو, ٹھیک ہے. آپ کو جانے والی شپنگ بھی پڑ گئی, آنے والی بھی پڑ گئی, پروڈکٹ بھی ضائع, ٹھیک ہے. تو یہ نقصان اتنا ہوتا ہے. یہ ڈراپ شپنگ کا سب سے بڑا گھاٹا ہے, سب سے بڑا نقصان. جی بائی لاکھ ہے, یہ ریئل ہے. میں نے ان کو پہلے بتایا تھا, آپ یعنی کہ پہلا پروڈکٹ شاپیفائی پہ لسٹ کرو, پہلا پروڈکٹ کی آپ کو $5,000 کی سیل دے گی, ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے, اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اتنی ہے انویسٹمنٹ کہ یار $5,000 بلاک ہوئے نا, اور میں برداشت کر سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اگلے پہ کام کرنا سٹارٹ کر دو. وہ پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا, وہ بات کی بات ہے. آ بھی جاتا ہے نا تو 3 مہینے سے پہلے نہیں آنا. وہ جو $5,000 جو اسٹاک ہوا پڑا ہے, آ بھی جاتا ہے تو 3 مہینے سے پہلے نہیں آنا, تو 3 مہینے آپ کے پاس بیک اپ پہ ہونے چاہیے. یہ بڑے بڑے اچھے جو ڈراپ شپر ہیں, اچھے ڈراپ شپر جو یہ بتاتے ہیں بات, میں انہیں اچھا کہتا ہوں. ایک ڈراپ شپر بیٹھا ہوتا ہے یوٹیوب پہ ویوز کے لیے نا, وہ ڈراپ شپر میں اس لیے اچھا نہیں کہتا, آپ کو کہتا ہے یہ پروڈکٹ ہے ڈراپ شپ کرو کروڑ پتی بن جائے. اب وہ جو پروڈکٹ 1 لاکھ بندے نے دیکھی ہے, 1 لاکھ میں سے 10 بندے نے بھی ٹرائی کی ہے, 1 لاکھ میں سے آپ کے کمپیٹیٹر کتنے ہو گئے ہیں, 10. آپ خود بھی اپنا کمپٹیشن کر رہے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹس کو منع کرتا ہوں کبھی پاکستانی کا بھی کمپٹیشن نہ کرنا کبھی, کیونکہ آپ اپنے کمپیٹیٹر نہ بنو, آپ سارے مل کے ارننگ کرو, گرو کرو, ٹھیک ہے. تو یونیکنیس نکالو, ہنٹ کرو, یونیکنیس ہنٹ کرو, بڑا اچھا ریزلٹ ملتے ہیں. ایک پروڈکٹ آپ کو واقعی ہی گاڑیاں دلا سکتی ہے, نو ڈاؤٹ. ایک پروڈکٹ آپ کو واقعی گاڑی نکال سکتی ہے, لیکن پروڈکٹ یونیک. جیسے آپ کریں 4 پائی اس کی بکی ہیں, اس کی 20 بھی بکی ہیں, تو ایک واپس آتے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ کو لگتا ہے فرق لازمی پڑتا ہے. اب آپ کو بتاؤں 35 کی 20 بیچ دی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھو نا, پیسہ ہے, انسانی حوث ایسی ہے نا کہ 10 روپے گر جائے نا آپ کی, آپ اٹھاؤ گے. ہاں ٹھیک ہے, سیریسلی یہ ایک ریئل بات بتا رہا ہوں. وہ جو 1 لاکھ کا پریشر ہے نا مائنڈ پہ, وہ پریشر آپ کے بال سفید کر دیتے ہیں, ایسے نہیں تھوڑے تھوڑے سفید ہوئے, ٹھیک ہے. 10 پاؤنڈ کا نقصان ہوا مجھے, آن دا ادر ہینڈ میں نے 200 پاؤنڈ کمائے, آن دا ادر ہینڈ 200 پاؤنڈ کمائے, اور مجھے ایگزیکٹ پاؤنڈ بھی نہیں یاد میں نے کتنے کمائے, ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن 10 پاؤنڈ مجھے ایگزیکٹ یاد ہے. میں لکھ کے دے سکتا ہوں 10 پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے. کیوں وہ نقصان ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو نقصان افیکٹ کرتا ہے. اب جتنے بھی بڑے ایکسپرٹ کیوں نہ بن جاؤ, ٹھیک ہے, نقصان آپ کو افیکٹ کرے. تو اسی لیے ڈراپ شپنگ نہ کبھی ریکمینڈ کرتے ہیں, اور نہ ہی میں آپ کو کبھی کہوں گا کہ پہلے ایکسپرٹیز کے بغیر آپ ڈراپ شپنگ نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے. جی ہیلو سر. جی جی سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں یونیک پروڈکٹ, جی ہم لوگ یہ چائنا کا ایک فین ہے, لائٹ والا فین, ٹھیک ہے. وہ چارجنگ پہ چلتا ہے. اگر ہم لوگ وہ خود اپنے پاکستان میں رہ کے وہ بائی کر لیتے ہیں کافی زیادہ, جی تو وہ ہم امیزون پہ کس طرح بائی سیل کریں گے؟ سوری ہم لوگ وہ پاکستان میں رہ کے کس طرح اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ یہ ماڈل ہوتا ہے پی ایل میں آ جاتا ہے, یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ جب ٹھیک پرچیز کر رہے ہیں نا, تو چین جی. پرچیز کرتے ہوئے جب آپ ادھر بھیجیں گے آپ کو لسٹنگ ساری کرنی پڑے گی, آپ کو امیجز بھی بنانی پڑیں گے, ٹائٹل بھی, سارا کچھ. یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے.
तो सर अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट ही ना हो तो फिर तो वो ऐसा ये काम करे, आपको कब वो आप नहीं कर सकते। ये जो लिंक होते हैं ना, सिर्फ लिंक कि यहाँ से सस्ता, जी ये हम अमेज़न का जी प्रोडक्ट है और यहाँ से जो सस्ता मिल रहा है, इतना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ये एक रिपोर्ट जो होती है ना, ये रिपोर्ट आपकी मिनिमम $10 की बिकती है, मिनिमम $10 की। अगर रेगुलर आप 8-10 घंटे में 2 रिपोर्टिंग तैयार करें, रेगुलर 8 से 10 घंटे में, एक पक्का इन्वेस्टर आपके साथ अटैच हो गया, ठीक है। डेली का $20, ठीक 30 दिन होते हैं, जी जी को छोड़ो आप 20 दिन पे हो, $400। ठीक हफ्ते तो आप छोड़ो, आप 10 दिन छुट्टी करो, कोई इमरजेंसी बन गई है, 10 दिन आपको कोई 2 दिन नहीं मिली प्रोडक्ट, ठीक है। 20 दिन 20 प्रोडक्ट हैं, $400। जो आप एज ए सर्विसेज बेचते हैं, तब आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट ले या ना ले, ये उसकी हेडेक है, ये हमारी हेडेक नहीं है। आपका एक अच्छा ठीक है सर उसके सामने बस। फिर जब आप कम से कम 3 महीने 4 महीने काम करोगे ना, इन्वेस्टर खुद आएंगे आपके पास कि आप हमारे अकाउंट संभालें। आप बेशक आपके पास पेमेंट नहीं है, पहले पैसे नहीं, आप उन्हें कहें कि हमें पे दें, ठीक है, आप पे पे स्टार्ट करें, ठीक है। एक अकाउंट अगर आपको 50,000 पे दे रहा है, 30,000 पे दे रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 30,000 दे रहा है, तो आप 3 से 4 अकाउंट पकड़ लें, ठीक है। उससे क्या क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा 6 महीने के बाद उन्हें कहोगे कि बस अब मैंने आपके साथ काम करना है, तो परसेंटेज भी करना, अदरवाइज नहीं करना। आपकी पार्टनरशिप सर ऐसे होता है कि 4 इन्वेस्टर्स हैं, उनको सेम लिस्ट भेज देते हैं प्रोडक्ट, ये आप अपने लिए कर सकते हो। आप, मैं आपको पहले बात बताया, आप पाकिस्तानी के कंपेटिटर ना बनो, आप अपना क्यों बांध रहे हो, ठीक है। चले, ये मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, फिर आपका ना थोड़ा